اور جو حق بات کرے گا، نہ برادری کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، نہ استاد کو دیکھا، نہ شاگرد کو دیکھا، نہ سسرال کو دیکھا، نہ میکے والوں کو دیکھا، حق کی بات کی ہے، فرما اللہ کی اس کے ساتھ یہ مدد ہوتی ہے، غم آتے ہیں اللہ بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، وما أدراک ما ہی، نار حامیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ۔ میری جڑی کتاب ہے نا بخاری شریف، اس تے اس جگہ تو کٹ کے لیا، کتاب التعبیر۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ العزیز مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت اور خیر خواہی۔ سورۃ القاریہ میں رب کائنات نے بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوا،
پلڑا بھاری ہوا نیکیوں والا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ عیش و عشرت میں یعنی جنت میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، سب کہو آمین۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، جن کا پلڑا نیکیوں والا ہلکا ہوا، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اور سورہ انشراح میں فرمایا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا، صرف نبی نہیں، امام الانبیاء، امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ جو انسان کا نام اعمال نیکیوں والا بھاری ہو، تو آخر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک طالب العلم یا طالبہ محنت کرے دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم میں، اچھا رزلٹ اسے دیکھنا نصیب ہو جائے، سننا نصیب ہو جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جسے یہ سعادت مل گئی کہ پلڑا نیکیوں والا بھاری ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ دنیا کی ساری تھکاوٹیں، دنیا کی ساری صعوبتیں، دنیا کی ساری بیماریاں، دنیا کی ساری پریشانیاں، دنیا میں ساری بے قراریاں، دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا، جنت میں اتنے مزوں میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نظر اسی چیز پہ تھی۔ دنیا کا مال و متاع زیادہ آ گیا پھر بھی نظر آخرت پہ ہے، کم ہو گیا پھر بھی نظر آخرت پہ ہے، افراد بڑھ گئے پھر بھی نظر آخرت پہ ہے، کم ہو گئے پھر بھی آخرت پہ ہے۔ صحت کے لحاظ سے پہلوان ہیں پھر بھی آخرت کی فکر ہے، کمزور ہو گئے پھر بھی آخرت کی فکر ہے۔ ان کا معیار ہی یہ تھا کہ آخرت میں کامیابی، کیونکہ انہیں اپنے محسن نے، اپنے معلم نے، اپنے رہبر نے، اپنے قائد نے سمجھایا تھا، اللہم لا عیش، اے اللہ عیش و عشرت ہے تو آخرت کی ہے، کامیابی ہے تو آخرت والی کامیابی ہے۔ فاغفر للانصار، اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ بہت اطمینان والی زندگی ہوتی ہے جس آدمی کا ٹارگٹ آخرت ہو کہ میری آخرت بن جائے، بس
اسی میں وہ دعائیں کرائے، اسی میں وہ دعائیں کرے، اسی میں وہ پیسہ خرچ کرے، اسی میں وہ ہنس کے بولے، اسی میں وہ غصے سے بولے، جہاں دین کی مخالفت ہو رہی ہو اسی میں تعلق قائم کر لے، اسی میں تعلق منقطع کر دے۔ آخرت کی فکر میں، ٹوپی والے لڑکے آخرت کے لیے فکر کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پلڑا نیکی کا والا بھاری ہو جائے، گناہوں والا ہلکا ہو جائے، ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل آسانی سے پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ چاہے عمرے نفلی نہ کیے ہوں، حج نفلی نہ کیے ہوں، چاہے نفلی کام نہ کیے ہوں، لیکن اگر یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا۔ یوں سمجھے جس طرح کہتے ہیں، یار تو نے مجھے 100 روپے دیا، 1000 دیا، 500 دیا، وہ اتنا برکت والا کہ میرے گھر میں اللہ نے برکت کا نزول فرما دی۔ نفلی حج، نفلی عمرے سب مفید ہیں، سب کا فائدہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ نہیں ہے چیز یا طاقت نہیں ہے، مخلوق خدا کے ساتھ پیار رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، پھر ان کی ضرورتوں پہ نظر رکھنا، پھر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو رو رو کے دعائیں کرنا، فلاں بیمار ہے، فلاں پریشان ہے، فلاں مقروض ہے، فلاں کو یہ پریشانی ہے، یہ بھی ایک پیار ہوگا۔ ایک آدمی کسی بیمار کو 10,000 روپیہ نہیں دے سکتا یا 1,500 نہیں دے سکتا، اسے بھی خبر نہیں ہے اور علیحدہ بیٹھ کے رو کے دعا کر رہا ہے، اللہ صحت عطا کر دے، یہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار ہے۔ ایک آدمی کسی کے بچے اور بچی کا رشتہ نہیں کرا سکتا، لیکن پتا ہے کہ وہ پریشان ہے، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، بچے کا نہیں آ رہا، یہ کوئی تعاون نہیں کر سکتا، لیکن 2 نفل پڑھ کے دعا کر دیتا ہے، اسے خبر نہیں، صرف اللہ کو اور اس دعا مانگنے والے کو خبر ہے۔ اس سے جو پلڑا بھاری ہوتا ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نہ جان ہے نہ پہچان ہے، صرف انسانیت کے ناطے سے کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے ہمدردی کرتا ہے، تو یہ بھی پلڑا بھاری ہو جائے گا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں متعدد دفعہ سنا ہوگا تو آج بھی دہرا لیتے ہیں اس بات کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک کنجری رب کائنات نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا تھا۔ ایک کتے کے بچے کو اپنے جوتے میں کنویں سے پانی نکال کے پلایا، رب کی رحمت جوش میں آئی، معاف کر دیا۔ اور اللہ جب کسی گنہگار کو معاف کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے اسے توبہ کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ پہلے توبہ کی توفیق، ان گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کتے کا بچہ اور پانی جس کی قدر و قیمت کوئی سمجھتا نہیں، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نے اپنے جوتے میں پانی نکال کے پلا دیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے اس کے پلڑے نیکی والوں کو اس عمل کی وجہ سے بھاری کر دیا۔ اور ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت، عمل تھا، کردار تھا، غصے میں آ کے اللہ کی مخلوق بلی کو، ہررا کو باندھ دیا، نہ چھوڑا، نہ کھلایا، نہ پلایا۔
وہ مر گئی اس مخلوق کی وجہ سے جس کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کا غضب ہوا کہ اس کی آخرت جنت سے جہنم سے بدل گئی۔ دیکھا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر انسان میں مومن موحد سنت پہ عمل کرنے والا تو بہت آگے کام نکل جاتا ہے۔ صرف انسانیت کا ناتا، اس سے بھی نیچے مخلوق خدا کا ناتا، اس کے ساتھ پیار اور محبت رکھنے والا رب کائنات، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کا پلڑا اس عمل کی وجہ سے اللہ بھاری کر دیتے ہیں، جس طرح کجری کا واقعہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اس کمی میں پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے نیکیوں والا، جس طرح اس بلی کو باندھنے والی عورت کا واقعہ ہے۔ یہ آپ نے ہزار دفعہ علماء سے سنا ہے، فقیر سے بھی سنا ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت کسی کے ساتھ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، دشمنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اسے ہنس کے دیکھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، غصے سے دیکھ رہا ہے تو اللہ کا نافرمان ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کسی کو دیا اللہ راضی ہو جائے، نہیں دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ غلط جگہ میں پیسہ نہیں خرچ کرتا، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے آدمی کا ایمان اللہ مکمل فرما دیتے جس میں یہ چیزیں آتی۔ یہ جب جذبہ آ جاتا ہے نا خدمت کا، صرف مہمان نہیں، بہن بھائی نہیں، ولیمہ نہیں، عقیقہ نہیں، دعوت نہیں، انسانیت کے ناطے کو دیکھ کے، رشتے کو دیکھ کے، جو انسان پہ یا مخلوق خدا پہ ترس کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ایسے ڈائریکٹ، یعنی جس طرح یہاں سے سفر ہے کراچی کا 18 گھنٹے لگتے ہیں، 14 لگتے ہیں، جہاز پہ جاؤ تو 1.5 پونے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کر کے آخرت کا سفر یوں ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سمجھانے لگوں اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن معنی و تفسیر کے ساتھ پہلے سیکھے پھر سکھائے۔ اس سے معلوم ہوا یہ اردو کا ترجمہ پڑھ لینے سے تعلم عالم نہیں بنے گا، پڑھے کسی سے، دوزانو ہو کے بیٹھے، وعلمہ پھر پڑھائے۔ بھائی اس کو خیرکم کیوں کہا، تم میں سے بہترین؟ اس لیے کہ یہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ پیار ہے کہ ایک جاہل کو عالم بنا دینا، الف با کا پتہ نہیں ہے اسے منبر پہ بیٹھنے کے قابل بنا دینا، ایک آدمی کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے اسے اس قابل بنا دینا، یہ ہمدردی ہے، مخلوق خدا سے پیار ہے۔ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو انسان کے دل میں ماں باپ اور اساتذہ کی قدر زیادہ آتی ہے، خاص کر جب خود ماں باپ بن جاتا ہے انسان یا استاذ بنتا ہے تو دل میں پھر قدر زیادہ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے جو مقام ملتا ہے، اس مقام کو جب آدمی سمجھتا ہے کس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، تو رب کائنات اپنی مخلوق کے ساتھ پیار، چاہے علم پڑھانا، چاہے کپڑے پہنانا، چاہے کھانا کھلانا، چاہے کسی کو نیکی کی ترغیب دلانا، چاہے کسی کو برائی سے روکنا، چاہے کسی کو اچھی نصیحت کرنا، چاہے کسی کے لیے رو رو کے دعائیں کرنا، کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات آخرت کا معاملہ آسانی سے حل فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ نے کتنا مقام دیا، کلیم بنایا،
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے کلیم بنایا، اللہ رب العزت نے گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اتنا مرتبہ مجھے کیوں ملا ہے؟ یاد رکھنا، نصیحت یاد رکھنا، جب انسان کو عزت ملے جسے حقیقی عزت کہتے ہیں، یا سکون ملے یا نعمتیں ملے، تو سوچے وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کسبی چیز ہے کہ اللہ نے یہ وہب کر دیا، عطا کر دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی کسب ہوتا ہے جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے۔ کوئی انسان کا عمل اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ پاک خصوصی انعام کر دیتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ انسان کسی پریشانی مصیبت میں ہے، تنزل میں گر گیا ہے، پھر بھی سوچے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جب اللہ مقام دے تو سب سے بڑی بات، اللہ یہ تیری عطا کردہ نعمت، عزت اور وقار اور مقام ہے۔ اور اللہ میرے ذہن میں فلاں میری وجہ ہے، اگر وہ ہے تو اللہ مجھے استقامت عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، رب کائنات اتنا مقام آپ نے دیا، مجھے کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ، کیوں دیا ہے؟ آج اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے، جب مال و دولت اللہ دے دے نا غربت کے بعد، انما اوتیت علی علم، جائیداد مل گئی، انما اوتیت علی علم۔ جس طرح قارون نے کہا تھا مجھے جو کچھ ملا اس لیے ملا کہ علی علم، میرے پاس کوئی فن تھا، علم تھا، یا اللہ کو پتا تھا یہ اس قابل ہے۔ نہیں، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، چاہے وہ امتحان ہے چاہے وہ عذاب ہے، عذاب میں اس کا غضب ہے، انعام میں اس کی رحمت ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی رحمت کا بھاؤ نہیں ہے، وہ اس کا ایک بہانہ ہے، جب کرنے پہ آئے انسان اسی فکر میں لگا رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کی، اللہ مجھے اتنا مقام آپ نے عطا کیا ہے، کیوں عطا کیا؟ اب دیکھیں، میں جو موضوع بیان کر رہا ہوں کہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے موسیٰ کلیم علیہ السلام، اے کلیم، آپ بکریاں چراتے تھے نبوت سے پہلے، آپ اگر اس بات کو ذہن میں بٹھائیں تو زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بکریاں چرانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں بکری ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، چاہے یہ سنن زوائد ہے، نہ کرو تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا، لیکن بکری گھر میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بکریوں کو چرانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حتیٰ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، بلکہ لفظ آتے ہیں قراریت، اتنی مزدوری پہ بھی میں نے چرائی ہیں۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں کہ بکری بھی مبارک ہے، اور اپنے ہاتھ سے کمانا یہ بھی مبارک ہے۔ میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء بچپن میں کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، لیکن بچپن میں کسی دور میں بکریاں چرائی ہیں، بکریوں کے ساتھ پیار ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جن استاذوں سے میں نے علم میراث پڑھا، اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، میں اس قابل نہیں،
19 سال کتابیں پڑھی تھی. ایک دفعہ نمازیں قضا کر رہے تھے. میں نے کہا استاد جی آپ کی تو میں صفائی دے سکتا ہوں، آپ کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے. استاد جی آپ نمازیں کیوں قضا کرتے؟ اب اگلی بات سننا. فرمایا میں بچپن میں یار بکریاں چراتا تھا، شک ہے کوئی فرق نہ لگ گیا ہے، شک کی بنیاد پہ میں نمازیں کبھی کبھی دہراتا ہوں. اور کئی علماء میں پیش کر سکتا ہوں. ایک بہت بڑے دین کے خادم ہیں، مجھے کہنے لگے یار تیری بات ٹھیک ہے، میرا بکریوں سے اتنا پیار تھا، ایک بکری کا چھوٹا بچہ کچھ دنوں کا مر گیا. میں سکول گیا ہوا تھا بچپن میں، واپس آیا والدہ نے بتایا تو میں اتنا رویا کہ اس بکری کو میں بچے کو دیکھنے کے لیے کھیت میں گیا، وہ مرا ہوا بچہ. میرا اور کوئی مطلب نہیں، سمجھا رہا ہوں یہ بکریوں کے ساتھ محبت اور پیار یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. یا پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں یا پھر ان کی ہوتی. اور عوام بھی اس مخلوق خدا کے ساتھ محبت رکھو، بڑی برکات ہوتی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں اللہ مجھے یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا اے کلیم آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ دوڑا، آپ اس کے پیچھے دوڑے. کیوں؟ یہ بکری جو جانور ہے نا، اس کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں آتی جو بھیڑیں چرواہوں کے ریوڑ میں، نہیں آتی جو بھیڑیں چرواہوں کے ریوڑ میں. ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے جو بھیڑ بکری، سحر کو ملا کرتی ہیں ان کی ہڈیاں چوراہوں میں. چھوڑ دیتی ہے نا ریوڑ کو تو پھر ان کی ہڈیاں چوراہوں میں نظر آتی ہیں. اس لیے یہ بکری ایک اس لحاظ سے شرارتی جانور ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں؟ کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ ایک جانور ہے، تمہاری تربیت کرنی ہے، ان کو کنٹرول کرو. جس نے انہیں کنٹرول کر لیا وہ اشرف المخلوقات کو بھی کنٹرول کر لے گا. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک بکری ہے شازہ، ایک ہے قاسیہ. ریوڑ سے دور ہو گئی، ریوڑ سے نفرت لگنے لگی، دور نکل گئی. کتنی مثالیں دی ہیں. تو یہ بکری کا معاملہ موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دیا کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ دوڑ گیا، آپ اس کے پیچھے دوڑے ہیں. غصہ آیا، یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ فرمایا جب آپ کو وہ مل گیا، بجائے غصہ نکالنے کے آپ نے اس کی ٹانگوں کو دبانا شروع کر دیا. فرمایا میری مخلوق سے جب آپ نے اتنا پیار کیا نا تو پھر فرمایا ہم نے آپ کو کلیم بنا دیا. حالانکہ اور وجوہات بھی ہیں لیکن رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اس عمل کی وجہ سے آئی ہے. یار بکری کا بچہ اگر اسے کوئی مارے بھی سے تو کون مقدمہ کرے گا؟ اس سے پیار کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ جواب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت. تو جانوروں کے ساتھ پیار کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ ایک جائز حد تک پیار کرنا، یہ نہیں کہ اپنا ٹائم ضائع کرنا، یہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں مخلوق ہے اللہ کی، نہیں. تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اتنی چیز ہو تو کہو یار اتنی بھاری، اتنی بھاری، اتنی بھاری، پلڑا بھاری ہو گیا. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بھاری لفظ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے، کلام ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا یہ پرزہ اسے کاغذ اتنا کام آئے گا کہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اگر اس نے خلوص سے پڑھا. یہ نہیں کہ 1000 دفعہ روز پڑھا، 1.25 دفعہ پڑھا، نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو موسیٰ کلیم اللہ کو یہ مقام ملا مخلوق خدا کے ساتھ پیار رکھنے کی وجہ سے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان تو اشرف المخلوقات۔ آگے چلو، بہن بھائی تو ذوی القربہ ہیں، ماں باپ تو محسن ہیں، چچا ماموں تو محسن ہے، چچا میں باپ کی شکل، ماموں میں ماں کی شکل نظر آتی ہے، بھتیجے میں بھائی کی شکل نظر آتی ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پیار ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی مخلوق، چڑیا لے لو، ایک چیونٹی لے لو، ایک بکری کا بچہ لے لو، جانور کا بچہ، لیکن مخلوق خدا سمجھ کے اس کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ آؤ، نبوت کی 46 جزء ہے، نبوت مکمل ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آنا ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ پورا قرآن ہی ختم نبوت بیان کرتا ہے، صراحتاً 100 آیات ہیں جو ختم نبوت بیان کرتی ہیں، 200 صراحتاً حدیثیں ہیں جو بیان کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پورا قرآن، پوری حدیث ختم نبوت بیان کرتی ہے۔ اس کو 46ویں جز اس لیے کہا گیا کہ 23 سال آپ پہ وحی آئی، لیکن پہلے 6 ماہ ششمائی، 23 میں ششمائی ڈالو تو 44 بنتا ہے، آپ کو خوابیں آتی تھی، اور وہ خواب بالکل ایسے سچے کہ مثل فلق صبح ہوتی تھی۔ اس لیے فرما کہ یہ جو خواب ہے نا، اس میں گویا انسان اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر خواب سچی ہے تو پھر میرے آقا کے دل میں آیا، آپ چلے جاتے تھے غار حرا میں یہ کو واقعہ سنانا مقصد نہیں، میں ایک تھوڑا سا اقتباس کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا 6 ماہ جاتے رہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر مبارک جنت المعلی میں ہے، مکہ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلی ہے، اللہ ہمیں بار بار دکھائے، اور مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع ہے، جنت البقیع ہے، اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے۔ منہ چھوٹے ہیں، کسی کام کے نہیں، اللہ ہمیں وہاں قبر نصیب فرما دے تو اس سے کو پوچھنے والا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 7 توشہ دے دیتی تھی۔ ایک دفعہ فرشتہ آیا، پڑھے، آپ نے فرما ما انا بکارن، ما انا بکارن، ما انا میں پڑھنے والا نہیں۔ آخر اس نے 3 دفعہ سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کو فرما پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ بات میرے آقا گھر تشریف لائے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے لیے، آ کے پریشان ہو گئے، زملونی زملونی زملونی، چادر مجھ پہ اوڑھو، چادر اوڑھو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب پریشان ہو تو گالیاں دینی نہ شروع کرو، جب پریشان ہو تو واویلا نہ کرو، جب پریشان ہو تو اللہ کا شکوہ نہ کرو، جب غم آ جائے علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دو، چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ وہ گالیاں نکالنے سے، بدتمیزی کرنے سے، شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کبھی ایسی بات نہیں نکلی جو کسی کو تکلیف دے، کسی کو پریشان کرے۔ غلام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، منہ سے وہ پھول نکلے کہ اگلوں کو ماں باپ کی شفقتیں بھی بھول گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا آئے، پریشان ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ فقالت لہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں، یہ نیک بیوی، پیغمبروں کی بیویاں ہماری مائیں، ان سے تو ان کی جوتی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس آدمی کو اس دنیا میں نیک بیوی مل گئی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں کہنے لگی فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بعد میں بنے نا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا اس کی علت کیا بیان کی ہے، جو میرے اندر بھی کمزوری ہے، آپ کے اندر بھی کمزوری ہے، شاید میرے اندر آپ سے زیادہ ہو یا آپ کے اندر مجھ سے زیادہ ہو۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو توفیق دے کہ ہم اس چیز پہ عمل کریں۔ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام پوری زندگی یاد کرتے رہے، ان کی سہیلیوں کی طرف تحفے بھیجتے تھے، اتنی محبت تھی خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ پہ بھی یقین تھا، تعارف تھا، پیغمبر فطرتاً موحد ہوتے ہیں، توحیدی ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں ہوتی ہے توحید۔ لیکن میری ماں اور آپ کی ماں نے دلیل یہ دی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا لوگوں کو، میری ماں دلیل دے رہی ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ قریبی رشتہ داروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ غمناک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ تو جو آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنگ کرے پھر خود سمجھ لے کہ ماں نے کیا فرمایا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ پریشان نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا جی۔ تو جو پھر قریبی رشتہ داروں سے محبت نہیں رکھتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، چاہے ماں سے، بہن سے، بھائیوں سے، چچا سے، ماموں سے، تو پھر اللہ پاک اس پہ شفقتیں نہیں کرتا۔ پہلی وجہ میری ماں نے بیان کی ہے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی وجہ ہے۔ اللہ پریشان نہیں کرتا، غمناک نہیں کرتا۔ اگر انسان سچ بولتا ہے، پریشانی آئے گی، اس سچ کی برکت سے انسان اس پریشانی سے نکل جائے گا۔ بہت بڑی مصیبت آئے گی، انسان کے اندر برداشت کا مادہ اللہ پیدا کر دے گا، لیکن اس سچ کی وجہ سے خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے مذاق میں بولتا ہے، معلوم ہوا پریشانی اس کے لیے پہاڑ بن جائے گی، چاہے ذرہ ہو، اور اگر سچ بولتا ہے چاہے پہاڑ ہے وہ ذرہ بن جائے گا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضعیفوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بیماروں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی انسان نظر آ جائے، میں نے دیکھا ہے، خدیجہ فرما رہی ہیں، تحمل الکلہ، تحمل الکلہ، آپ ضعیفوں، کمزوروں سے، جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں، آپ انہیں بھی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور وجہ، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مہمان نوازی جید حد تک کرنا۔ آ گیا ایم این اے تو پورے علاقے میں مشہوری ہو گئی، ایم این اے آیا یا اس کا کوئی چپڑاسی آ گیا۔ محلے میں تبلیغی جماعت اپنا کھانا پکاتی ہے، کوئی کفر نہیں ہے کہ آدمی کبھی اپنی طرف سے کھانا انہیں پکا کے کھلا دے۔ مہمان ہیں، کہاں سے چل کے آئے ہیں، مقصد اللہ کا دین ہے، مخلوق خدا ہے، اعلیٰ لوگ ہیں، کبھی یہ مہمانی بھی کیا کریں۔ پولیس کھا گئی، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، مہمان دوست آ گئے، اچھی بات ہے کھلاؤ، لیکن کبھی اللہ کے مہمانوں کو بھی کھلایا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میری ماں فرما رہی ہے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان نہ ہوں، غمناک نہ ہوں۔ جو مہمان نوازی کرنے والا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا، اور کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک ہے خادم، ایک ہے متخادم، دو لفظوں میں فرق ہے۔ ایک ہے خادم، خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والا، حاجی عبدالرشید صاحب طالب علموں کی خدمت، لالا سرور طالب علموں کی خدمت کر رہا۔ ایک ہے متخادم، تکلف سے خدمت کرنا، اس سے پھر مہمان دور سے نظر آتا آدمی گھبرا جاتا ہے، دیسی مرغا کھلانا ہے، فش کھلانی ہے،
10 کھانے پورے کرنے نہیں، خادم بنو مہمان کے، متخادم نہ بنو۔ متخادم میں تکلف ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور خادم میں جو ہے وہ تکلف نہیں ہوتا۔ تو میری ماں نے کیا فرمایا اللہ کے پیغمبر کو، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ اللہ کو مقام دینے والا ہے۔ پھر آگے وہی شروع ہو گئی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ حق کی جب بات آ جاتی ہے نہ برادری کو دیکھتے ہیں نہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں، حق پہ ہیں آپ، اور جو حق بات کرے گا نہ برادری کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، نہ استاذ کو دیکھا، نہ شاگرد کو دیکھا، نہ سسرال کو دیکھا، نہ میکے والوں کو دیکھا، حق کی بات کی ہے، فرما اللہ کی اس کے ساتھ یہ مدد ہوتی ہے، غم آتے ہیں اللہ بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف جلد ثانی میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی تھی، اور آج میں نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت کے مزوں میں مقیم ہوگا، اور وہ تھوڑی سی چیز بہت بھاری ہے، پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد کمی کوتاہی، مخلوق خدا کے ساتھ پیار، مخلوق خدا کے ساتھ تعلق، میرے آقا نے فرمایا آپس میں محبت رکھا کرو، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، فرما اگر کہیں شک ہو کہ پتہ نہیں یار یہ ناراض ہے، اس کا میرے بارے کیا خیالات ہے، فرما ثابت کرنے کے لیے، دل کی قسم دینے کے لیے ہدیہ پیش کیا کرو تاکہ اسے یقین ہو جائے یہ اس کے دل میں بستا ہوں۔ تو فرما آپس میں محبت رکھو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اور صرف یہ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جیسا بھی ہے اس سے پیار کرو۔ جتنے بیٹھے ہو آپ سب مہمان سے تعامل کر سکتے ہو، آپ سب بیمار سے تعامل کر سکتے ہو، آپ سب جس کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جنہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، ان سے بھی تعامل کر سکتے ہو، آپ ایک بدکارہ عورت کے ساتھ بھی تعامل کر سکتے ہو، آپ ایک جواریے کے ساتھ بھی تعامل، آپ سمجھنا ہے سب کا خلاصہ کیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کو پتا نہ ہو، ایک اللہ کو پتا ہو، ایک آپ کو پتا ہو، 2 نفل پڑھ کے یا اللہ فلاں اس پریشانی میں ہے، میں نے سنا ہے، یا گمراہی میں ہے، گناہ میں ہے، اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہی ہے، تیری لعنتیں برس رہی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اسے ہدایت دے دے، یہ آپ کی طرف سے تعاون ہو جائے گا، اور نامہ اعمال میں لکھا جائے گا آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا، 10 نہیں دیا، لکھا جائے گا کہ اللہ کی مخلوق سے آپ کا پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ آپ رو رو کی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے رشتے کا انتظام ہو جائے، اللہ انہیں اولاد دے دے، اللہ اس پہ بڑا قرض ہے، اللہ اس کی اولاد اسے تنگ کر رہی ہے، اللہ اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ دعا کر دینا ہی مخلوق خدا سے پیار ہوگا، اور اگر ویسے تعامل کرے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ میدان معاشر میں جب ہم جائیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جیسے بھی ہیں اللہ پلڑا بھاری کر دے اور جنت میں اللہ بھیج دے اور ہم پہ رحمت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔